بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی ایک خواجہ سرا کی ہے جو میرے گھر اکثر آتے رہتے ہیں اور مجھے بہت عزیز ہیں۔ یہ اپنے علاقے کے گرو ہیں، 60 سال کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ کچھ عرصے سے آپ کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے، تو لیجئے پڑھیے ان کی آپ بیتی، ان کی زبانی۔ میں اپنے والدین کی پہلی اولاد ہوں۔ جب پیدا ہوا تو والدین بڑے خوش ہوئے۔ جمشید نام رکھا۔ میں گورا چٹا خوبصورت تھا جسے دیکھتے ہی ہر کوئی پیار کرتا۔ علاقے کے خواجہ سرا میری پیدائش کے 1 ہفتے بعد گھر آئے تو میری ماں نے انہیں ایک جوڑا سوٹ کا اور 50 روپے دیے۔ اس وقت 50 روپے کی بڑی اہمیت تھی۔ خواجہ سرا نے مجھے دیکھ کر میری ماں کو میری حقیقت بتا دی۔ اس کے بعد مجھے اپنے باپ سے پہلے والے پیار کی خوشبو محسوس نہیں ہوئی، البتہ ماں کے پہلے والے پیار کی خوشبو برقرار رہی۔ جب میں 5 سال کا ہوا تو اماں نے ابا کے منع کرنے کے باوجود مجھے سکول میں داخل کرا دیا۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ میری چال اور بولنے کا انداز زنانہ سا ہونے لگا۔ 5 کلاس تو جیسے تیسے کر کے پاس کر لی، لیکن جب 6 میں پہنچا تو بچے مجھے خسرا کہہ کے چھیڑنے لگے۔ مجھے یاد ہے میں جب پہلی بار اماں سے یہ پوچھا کہ اماں یہ خسرا کیا ہوتا ہے، تو اماں نے مجھے اپنی باہوں میں دبوچ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انہیں روتا دیکھ کر میں بھی رو پڑا اور سمجھ گیا کہ یہ خسرا اچھا لفظ نہیں۔ ابا مجھ سے بالکل بھی بات نہیں کرتے تھے، حالانکہ میں ابا سے بہت پیار کرتا تھا۔ ایک دن میں نے ابا سے پوچھ لیا، ابا سب دوستوں کے ابا انہیں پیار کرتے ہیں لیکن آپ مجھے پیار نہیں کرتے، تو ابا غصے سے یہ کہتے ہوئے باہر چلے گئے، وہ اپنے بیٹے کو پیار کرتے ہیں اور تو بیٹا نہیں بلکہ خسرا ہے۔ ابا کی یہ بات سن کر مجھے بہت رونا آیا اور اماں کے گلے لگ کر کافی دیر تک روتا رہا۔ میں 12 سال کا ہو چکا تھا۔ میرے سے چھوٹے 2 بھائی اور 3 بہنیں تھیں۔ ابا کو ان سب سے پیار کرتا دیکھتا تو بڑا دکھی ہوتا۔ 7ویں کلاس میں گیا تو لڑکوں نے میرا جینا حرام کر دیا۔ ٹیچر سے شکایت کرتا تو وہ بھی ہنسنے لگتے۔ آخر کار اماں نے مجبور ہو کر مجھے سکول سے ہٹا دیا۔ بہن بھائی بھی مجھ سے کھنچے رہتے تھے۔ ایک دن میں گھر کا سودا لینے گیا، خواجہ سرا راستے میں مل گیا اور مجھے بڑے پیار سے ایک طرف لے گیا۔ اس میں مجھے ایک کشش سی محسوس ہوئی، اپنا سا لگنے لگا۔ بیٹا تم ان لوگوں کے ساتھ کبھی بھی نہیں رہ سکتے، یہ تمہیں جینے نہیں دیں گے، میرے دروازے ہمیشہ تمہارے لیے کھلے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں گھر گیا اور اماں کو بتایا۔ اماں یہ سن کر تڑپ اٹھی اور مجھے اسی وقت ساتھ لے کر خواجہ سرا کے گھر گئیں۔ اسے خوب سنائی، جب تک میں زندہ ہوں اسے مجھ سے کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی، اور خبردار جو آج کے بعد کبھی میرے بیٹے سے ملنے کی کوشش کی۔ خواجہ سرا خاموشی سے اماں کی باتیں سنتا رہا۔ 10 منٹ بعد جب اماں تھک گئیں اور رونے لگیں تو اس نے پانی کا گلاس اماں کو لا کر دیا۔ اماں کے پانی پینے کے بعد خواجہ سرا کہنے لگا، بہن مجھے معلوم ہے آپ کو بہت دکھ ہوا ہوگا، لیکن یہ ظالم دنیا والے اسے اپنی دنیا میں کبھی شامل نہیں کریں گے۔ اس نے لوٹ کر آخر میں ہمارے پاس ہی آنا ہے، کیونکہ آپ بھی جانتی ہیں کہ اسے ہمارے علاوہ اور محبت نہیں کوئی دے سکتا۔ جب بھی آپ محسوس کریں کہ آپ اپنے بچے کو اس ظالم سماج سے محفوظ نہیں رکھ سکتی تو اسے ہمارے حوالے کر دینا، کم از کم یہاں محفوظ تو رہے گا اور اسے محبت تو ملے گی۔ اس کی بات سن کر اماں مجھے گھر لے آئی۔ 6 ماہ بعد آخر وہ وقت بھی آ گیا جب اماں بھی مجبور ہو گئے۔ میرے سب سے چھوٹے بھائی کا عقیقہ تھا، پورے خاندان والے اور ابا کے آفس کے دوست موجود تھے۔ گھر کے سامنے شامیانہ لگایا گیا تھا۔ اس وقت ٹیبل کرسیاں نہیں رکھی جاتی تھی، نیچے دری بچھائی جاتی تھی اور کھانا دری میں بیٹھ کر ہی کھایا جاتا تھا۔ مستورات کا الگ اور مردوں کا الگ شامیانہ تھا۔ کھانے میں کچھ دیر تھی، میں لوگوں کو پانی پلا رہا تھا۔ خاندان کے کزن مجھے خسرا کہہ کر پکار رہے تھے اور مجھ پر ہنس رہے تھے۔ میں آنسو دل میں دبائے خاموشی سے انہیں پانی پلانے میں مصروف تھا۔ ابا کے چند دوست ایک طرف بیٹھے بڑی دلچسپی سے مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ کھانے کے بعد ان میں سے ایک نے مجھے بلایا اور اپنے پاس بٹھایا اور میری کمر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ مجھے اس کا یوں ہاتھ پھیرنا ناگوار گزرا۔ ابا کو اپنی طرف آتے دیکھ کر میں ابا کہتے ہوئے ان کی طرف بھاگتا ہوا گیا۔ میرے منہ سے ابا سن کر وہ لوگ جھینپ سے گئے اور ابا سے کہنے لگے، یار فرید ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، ہم تو اسے خسرا سمجھ کر اس سے تفریق لے رہے تھے۔ ابا اس کی یہ بات سن کر شرمندہ ہو گئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر گھر کے اندر لے گئے، جا کر سٹور میں بند کر دیا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد مجھے ابا نے سٹور سے نکالا اور سب کے سامنے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ اماں مجھے بچانے کے لیے آگے بڑھی تو انہیں بھی دھکا دے کر گرا دیا۔ خبردار اب بہت ہو گئی،
یہ خسرا اب یہاں نہیں رہے گا، اور اگر اب تم نے اس خسرے کی حمایت کی تو میں گھر چھوڑ کر نکل جاؤں گا۔ میں اس کی وجہ سے بہت ذلیل ہو چکا ہوں، اب مزید ذلیل ہونے کی ہمت نہیں، اسے آج ہی اس کی اصل جگہ چھوڑ کر رہو۔ 15 منٹ تک ابا مجھے مارتے رہے اور اماں کو سناتے رہے۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنا بند ہو گئے۔ میں اسی وقت ایک دم سے بڑا ہو گیا تھا، اپنی حیثیت اپنی اوقات مجھے آج صحیح معنوں میں معلوم ہو گئی تھی۔ میرا دل شدت غم سے پھٹا جا رہا تھا، میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اسی وقت زمین میں زندہ دفن ہو جاؤں۔ جب ابا مارتے مارتے تھک گئے تو یہ کہتے ہوئے باہر چلے گئے، میں 1 گھنٹے بعد گھر آؤں گا، اور اس منحوس کی شکل دکھی تو پھر میرا منہ تم کبھی نہیں دیکھو گی۔ ابا کے جانے کے بعد میں خاموشی سے کھڑا ہوا اور الماری سے اپنے کپڑے نکال کر اٹیچی کیس میں رکھنے لگا اور اٹیچی کیس لے کر اماں کے پاس گیا۔ اماں مجھے میری اصل جگہ چھوڑ کر آؤ۔ اماں جو رو رہی تھی چیخ مار کر مجھ سے لپٹ گئی اور دھاڑے مار کر رونے لگی، لیکن میں اب نہیں رو رہا تھا، بس اماں کے آنسو ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ اماں کے آنسو ختم ہوئے تو میں اماں کے کمرے میں گیا اور اماں کا برقع لا کر اماں کو تھما دیا۔ اماں نے مجھے دیکھا اور خاموشی سے برقع پہننا شروع کر دیا۔ 15 منٹ بعد اماں خواجہ سرا کے گھر موجود تھی۔ خواجہ سرا اماں کا چہرہ دیکھ کر سب سمجھ گیا اور بڑی عزت سے اماں کو بٹھایا اور چائے بنا کر اماں کے سامنے چائے رکھ دی۔ اماں کی آنکھوں سے دوبارہ آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ خواجہ سرا کہنے لگا، بہن جی، اس دنیا میں صرف ایک واحد ماں ہی کی ہستی ہے جو ہم خواجہ سرا کو برداشت کر سکتی ہے، اور کوئی نہیں، لیکن وہ بھی کچھ عرصے بعد مجبور ہو جاتی ہے۔ آپ بے فکر ہو کر اسے ہمارے پاس چھوڑ جاؤ۔ ہم آپ لوگوں کی خوشی کے موقع پر ناچ گا کر پیٹ پالتے ہیں، لیکن اپنی عزت نہیں بیچتے۔ یہ ہمارے پاس محفوظ رہے گا، اسے یہاں محبت اور اپنائیت ملے گی، وہ اس کا مذاق نہیں اڑائے گا۔ آپ کا جب دل کرے اس سے مل سکتی ہیں یا اسے اپنے گھر بلا سکتی ہیں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ کا شوہر کبھی اسے گھر بلانا پسند نہیں کرے گا۔ اماں نے مجھے اپنے سے لپٹا لیا، میرے چہرے پر برسوں کی بارش شروع ہو گئی، روتی جا رہی تھی اور بوسے لیتی جا رہی تھی۔ میرے اندر آنسو کا سیلاب جاری تھا، لیکن آنکھیں خشک تھی۔ کچھ دیر بعد اماں اپنے گھر چلی گئی۔ وہاں 6 خواجہ سرا رہتے تھے، میں 7واں تھا۔ اس خواجہ سرا نے میرا بستر اپنے ساتھ لگایا اور سارے خواجہ سرا مجھ سے بڑی محبت سے باتیں کرنے لگے، اپنے بارے میں بتانے لگے اور مجھ سے میری پسند کا کھانا پوچھ کر 2 خواجہ سرا کھانا بنانے لگے۔ آلو گوشت کھا کر یوں ہی باتیں کرتے کرتے سو گیا۔ صرف 3 دن میں ہی میرا دل وہاں لگ گیا اور ہنسنے بولنے لگا۔ میرے لیے لڑکی والے 4 جوڑے بنائے گئے اور 1 ہفتے بعد مجھے 2 خواجہ سرا اپنے ساتھ ایک گھر لے گئے جہاں بچے کی خوشی منائی جا رہی تھی۔ وہاں ایک نے ڈھول بجاتے ہوئے گانا اور دوسرے نے ناچنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد 2 سوٹ اور 150 روپے ان لوگوں سے جمع کر کے ہم گھر آ گئے۔ اب اسی طرح مجھے ساتھ لے جاتے رہے اور مجھے آہستہ آہستہ اچھا لگنے لگا۔ 2 ماہ بعد میرے کہنے پر انہوں نے مجھے بھی ناچنا گانا سکھانا شروع کر دیا۔ مجھ سے سارے بڑی محبت کرتے تھے اور میری پسند کے کھانے بنائے جاتے تھے۔ میرے لیے ہر دوسرے روز مٹھائی لائی جاتی۔ اماں شروع میں تو ہر دوسرے دن آتی، لیکن آہستہ آہستہ وقفہ لمبا ہونے لگا۔ 4 ماہ بعد اماں آئی اور مجھے گلے لگا کر کہنے لگی، بیٹا ہم کل یہاں سے دوسری جگہ شفٹ ہو رہے ہیں، تیرے ابا نے مکان بیچ کر دوسرے علاقے مکان لے لیا ہے، تو بیٹا اب میں تجھ سے ملنے 2-3 ماہ بعد ہی آ سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر اماں چلی گئی۔ مجھے دکھ تو ہوا، لیکن اب میرے اپنے میرے ساتھ تھے۔ چند دن میں سب بھول کر دوبارہ اپنی زندگی میں مست ہو گیا۔ 2 سال اسی کھیلتے ناچ گانا سیکھتے گزر گئے۔ اب میں ان سے بھی اچھا ناچنے لگا تھا۔ گرو جی مجھے اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ میں ناچتا، گرو جی گاتے، لوگوں کو میرا ناچ پسند آنے لگا اور زیادہ پیسے ملنے شروع ہو گئے۔ اب لوگ مجھے خصوصی طور پر تقریب کے موقع پر بلانے آنے لگے۔ میں سارے خواجہ سرا کا لاڈلا بن چکا تھا۔ میرا نام رانی، جو کہ اس دور کی مشہور اداکارہ تھی، رکھا جا چکا تھا۔ اب میں 20 سال کا خوبصورت خواجہ سرا تھا جس کی دھوم آس پاس کے علاقوں تک پہنچ چکی تھی۔ ایک دن 2 آدمی ہمارے گھر آئے اور انہوں نے گرو جی سے اپنے بچے کے عقیقے میں مجھے لانے کا کہا اور 200 روپے گرو جی کے ہاتھ میں رکھ دیے اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ میں 2 دن بعد گاڑی بھیج دوں گا۔ 2 دن بعد ٹھیک وقت پر گاڑی آئے گی اور گرو جی مجھے 2 خواجہ سرا کو ساتھ لے کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ آدھے گھنٹے بعد گاڑی ایک بڑے شامیانے کے پاس رک گئی۔ گھر شامیانے کے بعد تھا۔ ہم گاڑی سے اترے، میں نے جیسے ہی قدم آگے بڑھائے، ایک آدمی اور ایک عورت کو دیکھ کر چونک پڑا۔ وہ آدمی میرا باپ تھا جو بیساکھی پکڑے اماں کے ساتھ گھر سے نکل رہا تھا۔